अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का मौजू जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल डस्का N75 में बाई इलेक्शन हुए। बहुत इसका शोर था, हर तरफ मेरे ख्याल है इसी की बातें हो रही थी, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, क्योंकि यहाँ पहले जो है वो इलेक्शन रखवाए जा चुके हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्होंने कहा था कि यहाँ गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है, हमारे खिलाफ धांधली का मंसूबा बना रही है और वो हमारी उम्मीदवार है जो नौशीन इफ्तिखार उसको हराना चाहती है। तो इसके बाद बजाय इसके कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर जिन पे ये शक था कि यहाँ धांधली हो सकती थी या वो की जा रही थी, पूरे हल्के में इलेक्शन कराए गए और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि पूरे हल्के में इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन का जो नतीजा निकला है वो उसमें मेरा ख्याल है पीटीआई बुरी तरह पिट गई है। ये नहीं है कि कोई दो चार वोटों से 200-400 वोटों से बंदा जो है ना कोई हार जाता है। ये तकरीबन जो नौशीन इफ्तिखार है ये तकरीबन 1,11,000 से भी ऊपर वोट लेकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हो गई हैं और जो उनके पीटीआई के उम्मीदवार थे वो 92,000 वोटों के साथ हार गए हैं। जो एक बहुत बड़ी लीड ली है नौशीन इफ्तिखार ने इस बाई इलेक्शन में N75 डस्का N75 में बहुत बुरी तरह पिटने के बाद मेरा ख्याल है जो मैं मुख्तसरन बात करना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये वोजरा कह चुके थे, जो इनको जो सोशल मीडिया टीम है जो पीटीआई की वो कह चुकी थी बारह कि हम जीतने वाले हैं, कोई धांधली का किसी ने मंसूबा नहीं बनाया था, हम जीतने जा रहे थे। और अभी यस्टरडे तो पूरा दिन यही होता रहा कि हम जीतने वाले हैं। लेकिन जब वो बुरी तरह पिटे हैं ना तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा बहुत जो अपनी कारकर्दगी है ना बातों के अलावा कुछ करना ही नहीं, उसको मेरे ख्याल है उनके लिए ये अलार्मिंग होना चाहिए और ये सबक होना चाहिए उनके लिए कि जो उनके साथ हुआ है ना, अगर इसी तरह जनरल इलेक्शन में भी होता है तो मेरा ख्याल है वो बुरी तरह पिट जाएंगे, जैसा मैं कहता आ रहा हूं। बेशुमार लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार वो तो है ही PMLN जो है उनका जो वोट बैंक है वहां उनकी सीट पहले भी उनकी सीट है। लेकिन उसके बाद अलार्मिंग बात ये है कि अगर वो उनकी सीट थी तो 3 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद इमरान खान का कोई इंपैक्ट, कोई असर उस इलाके में नहीं पड़ा या उस हल्के में नहीं पड़ा। यानी कि किसी बंदे ने ये नहीं सोचा कि अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो हम इसका साथ दें, इस दफा इसको वोट दें, इसको देखते हैं। तो ये डज मीन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन हियर, क्योंकि बंदा सोचता कि नहीं यार ये बंदा को ठीक नहीं कर रहा तो जिसको हमने पहले चुना था उसी को भी वोट देते हैं। इसका ये कह देना और मुबर्रा हो जाना और आपने कपड़े झाड़ कर चुप करके उठ कर खड़ा होना और कहना कि हम उनकी सीट थी तो उन्होंने जीत ली है, मेरे लिए मैं सोचता हूं कि ये गुड इनफ नहीं है। इसका ये और जिन्होंने मेरे ख्याल है आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए और मुश्किल खड़ी होने वाली है। ये निशानदेही दो चीजें एक साबित हुई यहां से। एक, मुस्लिम लीग नवाज ने जो इल्जाम लगाया था कि जो यहां धांधली होने वाली है वो एक साबित हुआ कि धांधली रुकी तो उनके उम्मीदवार बन गई। और दूसरा ये है कि उनका जो नजरिया था, जो इनका विजन था, उसका लोगों ने साथ दिया। ये कि इमरान खान जो है वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है और वो कोई अच्छे काम नहीं कर रहा कि लोग उसकी तायद करें और उसका साथ दें और उसको वोट दें और उसके उम्मीदवार को वोट दें। मेरा ख्याल है ये अगर यही तसलसल बरकरार रहता है, अगर यही विजन, यही मोमेंटम बरकरार रहता है आइंदा इलेक्शन में भी और स्पेशली जो जनरल इलेक्शन में रहता है, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। और ये ना हो कि इमरान खान, मैं बारह कह चुका हूं कि ये ना हो कि इमरान खान दूसरे डोनाल्ड ट्रंप बन जाए, यानी कि ऐसा आसानी हो जाए कि जैसे वो नहीं बना, बातें करने के बावजूद वो अपने आप खुद को अपना कॉन्फिडेंट पर्सन साबित करने के बावजूद और हर किसी के साथ झगड़ा और तुम करने के बावजूद वो हार गया बंदा। ये ना हो कि ये इमरान खान के साथ इस तरह हो, क्योंकि बाकी लोग जो है ना वो डिफरेंट टाइप के लीडर है। नवाज शरीफ बार बार इलेक्शन लड़ सकता है और आ सकता है, पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन लड़ सकती है तो आ सकती है, लेकिन इमरान खान जो है ना अगर एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं वापस आ सकेगा, क्योंकि उसका उस तरह का मोमेंटम में उस तरह का जादू लोगों पर नहीं है कि वो अपने आप को खुद बहुत बड़ा लीडर समझता है बजाय इसके कि लोग उसको बड़ा लीडर समझें।
تو یہ آنے والے دنوں یہ نہ ہو کہ وہ ٹرمپ ثابت ہو تو وہ دوبارہ نہ بن سکے. اس کی میں ایک مختصراً بات کرتے ہوئے 1-2 منٹ میں اس کو میں کوشش کروں گا کہ میں ساری بات کا احاطہ کروں کہ جو بگسٹ جو ایرر ہوئی ہے نا گورنمنٹ آف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے وہ یہ ہوئی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول نہ کرنا. کرپشن تو کو رشوت کو جو ہے نا وہ عمران خان جو سب سے بڑا جس کا اس کو آواز بلند کرتا ہے علم بلند کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رشوت کو کنٹرول کروں گا. ہی از کمپلیٹلی فیلڈ. اور وہ چینی کا جو بحران ہوا باقی جو معاملات ہوئے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی فیل. وہ کچھ نہیں کنٹرول کر سکا. لیکن جو مہنگائی کا مسئلہ ہے نا اور وہ اس سے بھی بڑا سر اٹھانے لگا ہے. کیوں مہنگائی کی کئی چیزیں جو 50 روپے کی ملتی تھی وہ 300 350 کی ملنے لگی ہیں. تو یہ دوائیں کی قیمتیں جو ہیں وہ 10 15 گنا 20 گنا بڑھ گئی ہیں. یہ بہت بڑی الارمنگ چیز ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. اور ایسی گورنمنٹ کے لیے جو چاہتی ہے کہ میں الیکشن ہوں دوبارہ اور میں ہم دوبارہ آ جائیں اور پھر بھائی یہ اچھے کام کریں جیسے ہم کر رہے ہیں ابھی. یعنی کہ اس پرابلم یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ وہ سوچتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں نا میں اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی دال نہیں خریدنی, انہوں نے چاول نہیں خریدنے, انہوں نے آٹا نہیں خریدنا, گھی نہیں خریدنا, انہوں نے کوئی چینی نہیں خریدنی, انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں خریدنی کہ ان کے لیے مشکل بنے. ان کے لیے ہر چیز اچھی ہے جو کچھ ہو. کیونکہ جو چمچے بیٹھے ہوتے ہیں نا دائیں بائیں وزراء اور سپوکس مین اور ترجمان اور ایسے مشیران وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ہوتے ہیں کہ یس باس یس باس یس باس ٹائپ کے ایسے چمچے ہوتے ہیں کہ مالک کے آگے داڑھی ہو تو داڑھی اڑا دی, دم ہو تو دم اڑا دی, دونوں چیزیں لا دیں. مطلب یہ جو کچھ پاس ہے نا بندر کی طرح دم لاتا رہا اور تو کبھی کوئی بکرے کی طرح داڑھی لاتی کیونکہ یہ سوچ کر کے تو خوش ہو رہا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے, یہ بندہ تو خوش ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ بندہ تو خود کرید نہیں کر رہا, گراؤنڈ ریالٹی کی طرف جا ہی نہیں رہا. خوابوں کی دنیا میں یہ بندہ رہتا ہے تو ہمارا کہہ جاتا ہے, ہم بھی اس کو کہتے رہتے ہیں یار سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از فائن. نہیں آنے والے دنوں میں یہ مشکل ہونی ہے. ویل یہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ تو ایک الیکشن تھا, ٹھیک ہے جی کہ کہہ سکتا ہے یار یہ ایک الیکشن تھا, بائی الیکشن تھا, اگر ان کی وہ ممبر جیت بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ایک سیٹ تھی, 2 میں اگر امیدوار ہوں الیکشن لڑ رہی ہوں, ایک نہیں جیتنا 2 تو جیت نہیں سکتے. یا ایک جیتے گا ایک ہارے گا, نہ دونوں جیت سکتے ہیں نہ دونوں ہار سکتے ہیں ایٹ سیم ٹائم. یہ کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن یہ ایک چیز جو مومنٹم تیار کرتی ہے وہ الارمنگ ہے. یعنی کہ کیونکہ بندے وہ وہاں کے بندے جو ہیں اتنی بڑی لیڈ اس لڑکی کو دے دی انہوں نے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ فیو ہنڈریڈ بھی ہو نا بندے کی, چند 100 تو بندہ کہتا ہے جی چند 100 ووٹ ادھر ادھر ہو گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. 19,000 لیڈ اوور 19,000 لیڈ از ویری بگ لیڈ. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ منسٹرز کو بھی اور جو خوابوں کی دنیا میں رکھتے ہیں عمران خان کو بھی اس کو بھی ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی گرینڈ ریالٹی کی بھی سیر کرا دیں. عمران خان کو بھی بیچارہ ابھی بھی سوچتا ہے کہ میں ٹلے مار رہا ہوں, کرکٹ کھیلتا ہوں, ورلڈ کپ جیتا, ایسے ابھی بھی بیچارہ اسی دنیا میں رہتا ہے. جہاں تقریر کرتا ہے تو اسی ابھی بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جب تک کرکٹ کھیلتا تھا میں ایسے کرتا تھا, ایسا مارا ادھر کیا, ایسے کیا, ایسے ورلڈ کپ میں نے کہا میں جناب مجھے پتا تھا کس کو کس جگہ کھلانا ہے. کیپٹن کو پتا ہوتا ہے, کیپٹن کو کیا پتا ہوتا ہے, تو پھر کیسے پتا چلا کیسے کرپٹ یہ اس طرح پتا ہوتا ہے. تو تم نے کتنے کرپٹ یہ بندے آپ نے آگے پیچھے کرے کیے تو کیا تمہیں پتا نہیں تھا یہ اتنے بڑے کرپٹ لوگ ہیں. تو چینی کا جو مسئلہ کھڑا کیا خود تمہارے اپنے لوگ ہیں. کیونکہ جو پرابلم یہ ہے کہ جو سارے لوگ ہیں نا اس کو کیونکہ آپ خود کو اس کا پتا نہ ہونا اور سارے لوگوں کا اس کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا, جن کے ہمیشہ اوپر ہواؤں میں رکھنا, نیچے اس کو گراؤنڈ ریالٹی پہ آنا ہی نہیں دینا, زمین پہ آنا ہی نہیں دینا کہ بیچارہ آپ قدم رکھے تو اس کو پتا چلے کہ نہیں یار میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر دال 50 روپے کلو لے رہا تھا اگر 300 روپے کی کلو لینے لگا تو اس کے لیے تو وہ بیچارہ تو دال کھانے سے رہنا بھی. اور عمران خان کو کون بتائے جی کہ یہ ریالٹی غریب کی ریالٹی یہ ہے. دیہڑی دار طبقے کا ویلا کرنے سے یا ورد کرنے سے دیہڑی دار طبقہ یہ نہیں ہے. دیہڑی دار طبقے کی پرابلم جو ہوتی ہے وہ پاؤ دال بھی نہیں لے سکتا اپنے بچوں کے لیے. اس کی فیملی میں برانڈ ہو سکتا ہے 10 ہوں لیکن اس کو پال اتنے پیتے نہ ہوں کہ ایک پاؤ دال لے اور اس کے لیے پتلی سے بنا کر شام کو روٹی کھا سکے. یہ ہے سر گراؤنڈ ریالٹی, اس پہ آنے چاہیے. اگر اس پہ آتے ہیں نا آپ لوگ تو یہ آپ اتنی بری طرح پٹتے نا 10 کا N75 میں. تو گراؤنڈ ابھی بھی وقت میرے خیال ہے
جن کو ان کو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھائیں، پر دیکھو زمین پہ قدم رکھیں، زمین پہ چلیں اور کوئی کام بھی کریں۔ اس کے منسٹر ترجمان سپوکس مین بن کر باتیں کرنا ٹی وی چینل پہ آئے دن ایک ہی بات جا رہی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ نے کیا نہیں، پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، 3 سال آپ کو ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا اس کو کنٹرول کرنے میں۔ یعنی کہ اگر 50 روپے کی 3 سال پہلے چیز مل رہی ہے، اب 250 کی مل رہی ہے، تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی وجہ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا کہ اب 250 کی اب ہو گئی ہے، وہ نہیں، اس طرح نہیں نہ ہوتا۔ یعنی کہ لوگ اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ہمیں الو بنا رہا ہے، یہ الو کا پٹھا ہمیں الو بنانا شروع ہو گیا۔ نہیں، ابھی بھی ٹائم باقی ہے کہ آپ نے جو اڑتے اڑتے نہیں نیچے آ جائیے، نیچے آ جائیں گے۔ یہ ایک الیکشن ہوا ہے، ایسے بہت سے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مار آپ کی پٹائی ہوئی ہے نا ایک میں، تو آپ بہت ساروں میں آپ کی پٹائی ہو سکتی ہے، اور اسی تواتر سے، اسی طریقے سے، اسی مارجن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میں سچی بات ہے آپ کو بتاؤں تو سمجھ جائیے۔